السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اب جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کو چار طرح کے لوگوں سے سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک تو جو ہمارے یہاں کامن ہے کہ جو کسی پر احسان کرتا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام یا مرتبہ دے دیتا ہے یا تھوڑا سا اس کو اکنامکلی ساؤنڈ کر دیتا ہے تو وہ اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے یا غرور کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں تو وہ نہ تو آپ کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہے، نہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ یار وہ بندہ بہت اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا۔ جو چوتھی ٹائپ ہے وہ یہ والے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے احسان کو 2 گنا یا 3 گنا کر کے واپس کریں اور ہمیشہ آپ کے اس احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ والی جو قسم ہوتی ہے نا لوگوں کی، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو کسی کے احسان کو اپنے اوپر ایک قرض سمجھتے ہیں اور اس احسان کی وجہ سے اس شخص کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس شخص کا احسان جو ہے وہ 2 گنا یا 4 گنا کر کے اسے واپس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ اس شخص کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں کہ وہ شخص ایک اچھا آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی۔ تو جو یہ چوتھی ٹائپ ہے نا، آپ بھی اپنے بچوں کو یہ چوتھی ٹائپ والے لوگ بنانے کی کوشش کریں کہ جو کسی کا احسان یاد رکھتے ہیں اور اس احسان کو، اس اچھائی کے بدلے کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا ہوا کرتا تھا جس کا نام ہاورڈ کیلے تھا۔ وہ چیزیں لے لیا کرتا تھا ایک شاپ سے اور گھر گھر جا کے بیچا کرتا تھا، بہت زیادہ غریب بچہ تھا۔ ایک دن وہ ایک گاؤں میں گیا تو اس کی کوئی بھی ایک چیز بھی سیل نہ ہوئی، بہت زیادہ بھوک کی شدت تھی۔ تو جب بھی کسی اگلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا دل میں یہی ہوتا کہ انہیں کہہ دوں گا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، لیکن ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی، خوددار لڑکا تھا۔ آخر ایک گھر کے اندر وہ گیا، دروازہ بجایا، ایک عورت باہر آئی، اس نے اسے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ خریدنا پسند کریں گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک پانی کا گلاس پلا دے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ عورت اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچہ بہت زیادہ بھوکا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہارے لیے دودھ لے کے آتی ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے آپ صرف پانی پلا دیں۔ لیکن وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک دودھ کا گلاس گرم کر کے لے آتی ہے۔ وہ بچہ وہ دودھ پیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ بہت سال گزر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ کیلے اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گاؤں سے ایک بوڑھی اماں کو لایا گیا ہے جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جیسے ہی اس گاؤں کا نام سنتا ہے وہ ڈاکٹر فوراً اٹھتا ہے اور اس ایمرجنسی کی طرف بھاگتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بوڑھی اماں کی ذمہ داری میری ہے، اس کی خود میں علاج بھی کروں گا اور کنسلٹنسی بھی کروں گا۔ تو باقی ڈاکٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اماں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ڈسچارج کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہوتی ہے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا اچھا خاصا بل بن چکا ہوگا، میری تو زندگی گزر جائے گی یہ بل اتارتے اتارتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہی ڈاکٹر جو اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آتا ہے جو کہ دراصل بل ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس بل کو پکڑتی ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس بل کے ایک کنارے پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سارا بل ایک دودھ کے گلاس سے ادا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جب
اس ڈاکٹر کی طرف دیکھتی ہے تو اسے پہچان لیتی ہے کہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں نے بھلائی کی تھی، جس پر احسان کیا تھا، اور جس کو دودھ کا گلاس پلایا تھا اس وقت جب وہ بھوکا تھا۔ تب وہ ڈاکٹر ہاورڈ کیلے وہ احسان یاد رکھتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا احسان چکا سکے تو وہ اس کا احسان چکانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے بہت اچھا سبق ملا ہوگا، اور اگر آپ کا کسی بھی متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش اس کا جواب دے سکوں اور آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔